شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں اور ان کہانیوں سے آپ لوگ کیا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے میرے ایک لسنر نے شیئر کی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں مظفر آباد کا رہنے والا ہوں اور کام کے سلسلے میں کشمیر میرا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کشمیر وادی نیلم کی طرف میں آتا جاتا رہتا ہوں اور بس میں سفر کرتا ہوں وہاں سے مظفر آباد کا، اور بس میں آتا جاتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے ایک کچھ کام تھا جس کی وجہ سے مجھے وادی نیلم کی طرف جانا تھا، اور جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میں ایک بس میں سوار ہوا اور کافی پیسنجرز اس میں تھے۔ تو جو اس بس کے ڈرائیور تھے ان کا نام بشیر تھا، اور وہ جو ڈرائیور تھے وہ بہت زیادہ ایک نائس پرسن تھے، ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، وہ بہت اچھے اخلاق کے تھے۔ میری ان سے کافی اچھی دوستی ہو گئی پورے سفر میں، کیونکہ سفر جو تھا وہ تھوڑا لمبا تھا۔ جو لوگ مظفر آباد رہتے ہیں یا گھومنے آتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مظفر آباد سے وادی نیلم کا کشمیر کا سفر کتنا دور ہے۔ تو پورے سفر میں ان کی میری کافی اچھی دوستی ہو گئی اور کافی ہم لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں یہ بتایا ایک دفعہ، کیونکہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ اتنا یہاں سے بس کو چلا کر مظفر آباد لے کر جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، تو کبھی راستے میں آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو جنات کے حوالے سے یا ویسے ہی کوئی رابری کا جو واقعات ہوتے ہیں؟ تو وہ مجھے بتانے لگے، یعنی جو بشیر تھے، بشیر انکل جو تھے، کیونکہ وہ مجھ سے ایج میں بڑے تھے بہت، تو وہ جو بشیر انکل تھے وہ مجھے یہ بتانے لگے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا تھا، اور واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ میں رات کے وقت مظفر آباد سے وادی نیلم کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں پہ کچھ پیسنجرز تھے جن کو مجھے چھوڑنا تھا کشمیر میں، تو جیسے ہی میں انہیں چھوڑ کر ابھی وہیں پر کھڑا ہوا تھا کشمیر کے بالکل اندر، مطلب شہر میں ہی کھڑا ہوا تھا، تو مجھے اچانک سے ایک کال آئی میرے فون پہ، اور انہوں نے مجھے اپنا فون بھی دکھایا۔ ان کا فون بہت زیادہ جیسے عام لوگ ہم یوز نہیں کرتے اب وہ والے فونز، تو وہ چھوٹا سا ان کے پاس فون تھا۔ انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ میرے پاس فون اس وقت بھی تھا، اور اس پر مجھے ایک کال آئی، اور اس میں کوئی آدمی جو تھا، پہلے تو دوسری سائڈ سے کوئی بھی بول نہیں رہا تھا، میں بات کرتا رہا، میں ہیلو کرتا رہا کہ کون ہے، کیا کام ہے، آپ نے کس کو کال کی، اس طرف سے مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ جو کال تھی وہ کٹ ہو گئی، تو مجھے ایسے لگا کہ کسی کا رانگ نمبر شاید کسی نے ملا لیا ہوگا، تو میں نے اس بات کو زیادہ نوٹس میں نہیں لیا، اور میں واپس آنے لگا اپنی بس پہ بیٹھ کر۔ تو ڈرائیو کرنا جب میں نے سٹارٹ کیا تو دوبارہ مجھے اسی نمبر سے کال آئی، اور اس دفعہ کوئی وہاں سے یعنی دوسری طرف سے کوئی بولا فون پہ، اور جو بھی بولا اس کی آواز جو تھی وہ بہت زیادہ بھاری تھی اور بہت زیادہ اکھڑی ہوئی وہ آواز تھی، جیسے کوئی کسی پریشانی میں ہے یا کسی درد میں ہے اور وہ بول رہا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں، یعنی ہم کچھ فیملی والے ہیں، ہم لوگوں نے جانا ہے مظفر آباد، اور ہم لوگ وادی نیلم کے یعنی جہاں سے آپ گزرتے ہو اپنی بس لے کر، ہم وہیں پر ایک انہوں نے مجھے جگہ بتائی، ایک پوائنٹ بتایا کہ ہم اس پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی یہاں سے ہمیں کوئی بس وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ مہربانی کر کے اور ہمیں یہاں سے آپ پک کر لیں اور ہمیں اپنی بس میں مظفر آباد تک چھوڑ دیں۔ جیسے ہی میں نے ان کی یہ بات سنی، کیونکہ پہلے کبھی بھی مجھے ایسی کوئی کال نہیں آئی تھی، کبھی مجھے کوئی ایسے پیسنجرز نہیں ملے تھے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے میرا نمبر کس سے لیا ہے اور آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی اس کے علاوہ، اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ جو بھی وہ شخص تھا، جو وہ پراسرار شخص تھا، اس نے فون بند کر دیا، اور فون بند کر کے پھر میں تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ کون تھا، اور یہ اس طرح سے مجھے رات کے اس وقت کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح جانا ہے۔
لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ وہ لوگ پریشانی میں ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوں گی، تو مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو مظفر آباد تک پہنچا دینا چاہیے۔ تو میں جلدی سے اپنی جو بس تھی اسے ڈرائیو کرتے ہوئے میں اس پوائنٹ تک پہنچ گیا، اور وہ جو پوائنٹ تھا، وہ جو جگہ تھی، وہ عموماً طور پر بھی بہت زیادہ سنسان رہتی تھی، رات کے وقت ویران رہتی تھی، اور اس دن تو وہ جگہ بہت زیادہ مجھے خوفناک لگ رہی تھی، خوف زدہ کر دینے والا وہ منظر لگ رہا تھا سارا۔ پہاڑ تھے، درخت تھے، جنگل تھا، دوسری طرف بالکل کھائی تھی، گہری کھائی تھی، اور وہ ایک سڑک تھی سنسان، بس چند ہی گاڑیاں تھیں جو وہاں سے گزر رہی تھیں۔ تو میں وہاں پہنچ کر اور میں ان کی کال کا انتظار کرنے لگا، لیکن ان کا کوئی فون نہیں آیا مجھے، اس پراسرار شخص کا۔ تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی فون کر لیتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا اور مجھے بھی مظفر آباد پہنچنا تھا، اپنے گھر جانا تھا۔ تو میں نے ان کو جب فون کیا تو اس طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے مجھے فون کیا اور اس طرح کہ وہ بہت جلدی میں ہیں اور اب وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ جگہ جو تھی وہ بہت زیادہ ویران تھی، بہت زیادہ وہاں سے گاڑیاں تو بالکل نہیں گزر رہی تھیں۔ تو میں ایک سائڈ پر جا کر، یعنی جو سڑک تھی اس کی جو ایک سائڈ تھی، وہاں جا کر میں نے اپنی بس جو تھی اسے روکا اور میں وہاں ویٹ کرنے لگا، انتظار کرنے لگا کہ شاید کہ وہ فیملی جو ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ آ جائیں، کہیں سے نظر آ جائیں، ان کی کال آ جائے۔ ان کے لیے میں وہاں انتظار کرنے لگا، تو انتظار کرتے کرتے بس میں میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ جیسے ہی میں سویا مجھے ایسے لگا کہ کسی نے بس کے جو کھڑکیاں ہوتی ہیں اس پر کسی نے نوک کی ہے، کسی نے اسے جیسے بجایا ہے کھڑکی کو۔ تو جب میں نے اٹھ کر دیکھا مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے پورا چیک کیا پیچھے سے بھی، اور دروازہ کھول کے اپنی سیٹ کا جو دروازہ تھا وہ کھول کے بھی میں نے چیک کیا، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، لیکن پھر مجھے یہ لگا کہ میرا وہم ہو سکتا ہے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں شاید اس وجہ سے۔ ابھی میں دوبارہ سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، میں دوبارہ سے جیسی آنکھیں بند کیں تو میری جو بس تھی وہ اس طرح ہلنا شروع ہو گئی، اس طرح سے میری بس جو تھی وہ موو کرنے لگی، ہلنے لگی بہت زیادہ، جیسے اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں، یعنی لوگ اس طرح چڑھ رہے ہیں بس کے اندر جیسے بہت زیادہ تعداد میں ہوں، بہت جلدی میں ہوں، اور جیسے باقاعدہ کوئی بس کو ہلا رہا ہو باہر سے اور اندر سے بھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، بہت زیادہ میں ڈر گیا۔ میں نے ادھر ادھر جب دیکھا تو بس کے اندر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو میری بس تھی وہ بہت زیادہ ہل رہی تھی، بہت زیادہ، وہ جیسے ہچکولے کھاتی ہے بس، وہ اس طرح سے ہل رہی تھی جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہو باہر سے کھڑا ہوا، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، بہت خوف زدہ ہوا۔ اچانک سے بس کے اندر سے بہت عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، بہت زیادہ پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کچھ لوگ بیٹھ کر بین کر رہے ہوں، رو رہے ہوں، جیسے کسی کی فوتگی پر لوگ روتے ہیں، بین کرتے ہیں، اس طرح سے مجھے آوازیں آنے لگیں اپنی بس کے اندر سے۔ میں تو خوف کے مارے پیچھے دیکھ بھی نہیں رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز نہ نظر آ جائے جسے دیکھ کر میں برداشت نہ کر پاؤں، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نارمل، کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی عام واقعات نہیں ہو رہے میرے ساتھ، یہ کوئی جنات کے واقعات ہیں جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور میں بیٹھا ہوا، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور میں انتظار کر رہا تھا ان سب چیزوں کے رکنے کا۔ لیکن وہ جو آوازیں تھیں وہ پراسرار آوازیں، وہ خوفناک آوازیں جس میں مرد اور عورتوں کی آوازیں شامل تھیں، دونوں کی، رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے، اور جو میری بس تھی وہ ہلنا تو بند ہو گئی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری بس میں بہت زیادہ رش ہے۔ اس کے بعد جب وہ آوازیں آنا بند ہوئیں مجھے ایسے لگا کہ وہ جو بھی چیزیں تھیں، جو مخلوقات تھیں، وہ وہاں سے جا چکی ہیں۔ تو میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، یعنی میں نے دیکھنا چاہا پیچھے مڑ کے، تو میری جو چیخوں کی بالکل جو آواز تھی وہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں چیخیں مار رہا تھا لیکن ایسے تھا جیسے میں سکتے میں چلا گیا ہوں۔ میں بالکل بھی، گلے سے میرے آواز نہیں نکل رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں بالکل ایسے سن ہو گئے تھے
کیونکہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے ایسے لگا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے اتنا خوفناک منظر مجھے نظر آیا کہ بس کے اندر سیٹس کے پیچھے، ان سیٹوں کے پیچھے مجھے کافی ساری آنکھیں جو تھیں وہ میری طرف گھورتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے نظر آئیں۔ بہت سے کالے سائے تھے، بہت زیادہ خوفناک وہ سائے محسوس ہو رہے تھے۔ یعنی بس کے اندر اندھیرا تھا لیکن وہ سائے اس اندھیرے سے بھی بہت زیادہ کالے تھے، اور وہ سیاہ سائے جو تھے ان کی بہت بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں جو میری طرف گھور کے دیکھ رہی تھیں، اور بالکل ایسے وہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے لوگ یا پیسنجرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل ہل نہیں رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے یہ چیز دیکھی میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا اسی بس کے اندر۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں کتنی دیر بعد اٹھا ہوں، کیا ہوا ہے میرے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ جب میں ہوش میں آیا تو کچھ لوگ وہاں کے علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے جب میری بس کو وہاں دیکھا کھڑے ہوئے، اور اس کے اندر جب انہوں نے مجھے بے ہوش دیکھا تو انہوں نے مجھے ہوش میں لائے، انہوں نے مجھے جگایا اور مجھ سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے، تم اس طرح کیوں بے ہوش پڑے ہوئے ہو؟ تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا پچھلی رات کا، اور جب میں نے انہیں وہ واقعہ بتایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ بہت زیادہ پراسرار ہے اور جنات یہاں مقیم ہیں۔ یہاں پر بسیرا ہے بہت سے جنات کا، جو لوگوں کو اکثر اوقات یہاں سے جاتے ہوئے، اور جو لوگ یہاں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا جن کا روز کا یہاں سے گزر ہوتا ہے ان لوگوں کو وہ پریشان کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں۔ وہ جنات کافی لوگوں کو اسی طرح نظر آئے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے، اور رات کے وقت ہی وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے یہ بات پہلے تو پتہ تھی کہ وہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ کوئی عام باتیں نہیں تھیں، وہ انہی مخلوقات کی حرکات تھیں، کام تھے۔ اس کے بعد سے میں یہی کوشش کرتا تھا کہ میں نے کبھی بھی کوئی بھی ایسی مجھے کال آئے یا کوئی پراسرار شخص میرے پاس آئے اور وہ رات کے اس پہر کو کہے کہ مجھے یہاں سے سوار ہونا ہے تمہاری بس پہ، یا ہم لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ، تو میں بالکل بھی کوئی بات نہ سنوں، اور اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھی کوئی کال ایسی نہیں آئی، نہ مجھے کوئی پراسرار شخص ایسا نظر آیا۔ یہ خوفناک واقعہ تھا میری زندگی کا جو میں آج تک نہیں بھلا پایا، اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے ہی تھوڑا پریشان ہوتے ہیں میری ڈرائیونگ کی وجہ سے کہ میں بس چلاتا ہوں اور اتنی دیر گھر سے باہر رہتا ہوں، اور اگر میں نے انہیں یہ واقعہ بتایا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر مجھے بس نہ چلانے دیا کریں۔ اسی وجہ سے میں نے کسی کو بھی یہ واقعہ نہیں بتایا، لیکن آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ تم نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے، اور میں بھی بتانا چاہتا تھا کسی کو، لیکن میں بس ڈرتا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں کہ مجھے میرے گھر والوں کو پتہ چلے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی، ایک واقعہ تھا جو بشیر انکل نے مجھے بتایا، اور جب میں نے یہ خوفناک واقعہ سنا میں بہت زیادہ سرپرائز ہوا اور بہت زیادہ میں خوف زدہ بھی ہوا کہ اس طرح سے جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور کسی بھی روپ میں وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس کے بعد جب میں اپنے گھر آیا تو گھر آ کر میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی، سب لوگوں کو، جو میں نے ان انکل سے یہ بات سنی تھی، تو میرے گھر والے بھی بہت زیادہ سرپرائز ہوئے اور بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہوئے اس واقعے سے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بشیر انکل کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ سب لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔